الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہرا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام خضر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ انہوں خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ سورہ الکہف آیات 65 تا 70۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ و تفسیر سورہ الکہف کی آیات 71 تا 78۔ اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے۔ یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ الکہف آیات 79 تا 82۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات یا اقوال ہے وہ سب ضعیف یا موضوع من گڑت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہے 100 سال کے بعد
ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ وضاحت: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو دمشق کے شمال مشرق کے شہر بالمشد کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بعل نامی بت کی پوجا چھوڑ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو، جس نے بڑے اچھے انداز میں تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ بادشاہ اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نصیحت ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور مخالفت کی، بلکہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ علیہ السلام روپوش ہو گئے۔ 10 سال تک آپ علیہ السلام روپوش رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بادشاہ کو موت دی اور دوسرا بادشاہ بن گیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے اور اس بادشاہ اور عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے احسن الخالقین کو چھوڑ بیٹھے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ اب وہ ضرور جہنم میں سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی بعد میں آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر بھی سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ الصافات آیات 123 تا 132۔ حضرت کالب بن یوفنا علیہ السلام۔ حضرت کالب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم کے شوہر تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور بہت ہی زیادہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ملا اور انہوں نے جہاد سے روگردانی کی تو حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تم جہاد سے کیوں منہ موڑ رہے ہو؟ تم جیسے ہی دشمن کے قلعوں کے دروازے کے پاس پہنچو گے تو یقیناً تمہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اللہ سے ڈرنے والے 2 آدمیوں حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام نے، جن پر اللہ کا فضل ہوا تھا، کہا کہ تم ان پر حملہ کرتے ہوئے دروازے میں تو پہنچ جاؤ، جب تم اندر دروازے میں قدم رکھ لو گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر سچے مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سورہ المائدہ آیت 23۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت کالب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، واصف جگہ کے قریب ایک شہر داوردان میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔
وہاں کے اکثر باشندے اپنے شہر سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ شہر میں ٹھہرنے والوں میں سے اکثر مر گئے۔ وبا ختم ہونے پر جب لوگ شہر میں واپس آئے تو شہر میں باقی رہنے والوں نے کہا، شہر سے نکلنے والے ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اگر دوبارہ طاعون کی وبا پھیلی تو ہم بھی شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اگلے سال پھر طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ تمام لوگ جن کی تعداد 35,000 تھی ایک وسیع میدان میں جا کر ٹھہرے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے آواز دی، مر جاؤ، لہٰذا یہ سب مر گئے۔ اسی دوران وہاں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہیں دیکھ کر رک کر ان کے متعلق سوچنے لگے۔ آپ علیہ السلام ابھی ان کی موت پر تعجب ہی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ اللہ نے فرمایا، آواز دیجئے، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی، یہاں تک کہ ڈھانچے تیار ہو گئے۔ پھر فرمایا، انہیں حکم دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ یہ کہتے ہی ان پر گوشت چڑھ گیا اور ان پر وہ لباس بھی آ گیا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم ہوا، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے۔ تفسیر طبری، تفسیر سورہ البقرہ، آیت 243۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں طاعون کی وبا پھیل چکی ہو تو وہاں موت سے بچنے کے لیے نہ نکلو، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ۔